بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ ڈیلی ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح یعنی تفسیر بیان کریں گے، تو اس کو سن کر کے آپ اپنی اس آیت کو یاد کریں، اس کا ترجمہ، اس کے معانی اور اس کا تشریح اور خلاصہ اور اس کی تفسیر، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر کم از کم اس آیت کے بارے میں کچھ معلومات بیٹھ جائیں، تاکہ ہم قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ پہلی سورت سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک ایک آیت کی تفسیر شروع کریں گے۔ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ فاتحہ کا معنی ہے آغاز اور ابتدا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی جو نسبت ہے یا سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کسی کتاب کی ابتدا کی جائے، جس سے اس کا افتتاح ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ فاتحہ کا جو معنی ہے وہ ہے آغاز کلام، تو اس لیے فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، یا سورہ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی صورت، یعنی یہ قرآن پاک کو کھول رہی ہے، اوپن کر رہی ہے، اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کے کئی نام صحیح حدیث میں آئے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن پاک کو کھولنے والی، الصلاۃ کا مطلب نماز بھی ہوتا ہے، الصلاۃ کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی صورت ہے اس کی پہلی آیت بھی اس صورت کا نام ہوتا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین اس کی آیت ہے پہلی، اس لیے اس کو سورۃ الحمدللہ رب العالمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو الحمد مطلب اللہ کی تعریف والی صورت۔ السبع المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی، پڑھے جانے والی 7 آیات۔ القرآن العظیم، عظیم قرآن۔ القرآن، کا مطلب ماں ہوتا ہے، قرآن کی ماں۔ الکتاب، کتاب کی ماں۔ اس طرح کے یہ الفاظ فاتحہ کے فضائل میں آئے ہیں، اور اس طرح سورہ فاتحہ کے کئی فضائل بھی صحیح احادیث سے ثابت ہیں جو ہم ابھی ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس صورت کو رقیہ بھی کہتے ہیں۔ رقیہ کا مطلب دم، جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ جیسا صحیح بخاری کی 2276 نمبر حدیث میں ہے۔ تو اس لیے یہ جو صورت ہے بڑی ہی اعلیٰ صورت ہے، جس کا عام طور پر مسلمان پڑھتے تو ہیں، یا اس کو مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں بے شمار احادیث ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا، فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی 806 نمبر حدیث ہے۔ 2 نور یعنی ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یعنی ان میں سے کچھ آیات یا یہ ساری آیات پڑھ کے آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اس کو کن کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہماری مانگیں پوری کرنے والی ہے۔ اور یہ صورت جیسا کہ ابھی ذکر کیا رقیہ بھی ہے، دم اس سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں 5007 نمبر حدیث میں ہے کہ
اور دوسری روایت میں 5736 نمبر بھی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی ایک علاقے میں گئے، ان لوگوں نے ان کو جگہ نہ دی، کھانے پینے کے لیے نہ دیا کچھ، تو ان کو اپنے محلے سے نکال دیا، وہ نکل گئے۔ تو رات کو ان کے سربراہ کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا، تو وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کے بارے میں کچھ دم کرو یا کچھ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کا معاوضہ دیں۔ تو انہوں نے قصہ مختصر 30 بکریاں دینے کا کہا کہ ہم 30 بکریاں دیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے دودھ وغیرہ بھی پلایا۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا۔ اب یہ 30 بکریاں تو لے لیں، لیکن صحابہ کو یہ بات، جو ان کے باقی ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں تب تک ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے، پتہ نہیں ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں۔ تو جب مدینہ پہنچے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ دم ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ میں نے یہ سورہ فاتحہ کو ایسے سمجھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکریوں میں سے بھی کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی نکالو، تو جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک ذریعہ نہ بنایا جائے لوگوں کو لوٹنے کا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لگتی ہے کہ صحابہ کرام نے تحقیق کی، اور تحقیق کس سے ہوگی؟ قرآن سے اور حدیث سے، اور حدیث کس کے منہ سے نکلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تحقیق کر لی، پوچھ لیا، تو بات واضح ہو گئی۔ تو ہمیں بھی تحقیق کا پہلو ہر دینی مسئلے میں اپنانا چاہیے، اور یہ وہ صورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ نماز فرض ہو یا نفل، وہ سنت ہو یا عیدین کی، وہ تراویح ہو یا وتر، وہ جنازے کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز، جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ نماز نہیں رہے گی۔ اس کے کچھ فوائد بھی دیکھیں کہ سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے، چاہے یہ اپنے حجم اور آیات کے لحاظ سے چھوٹی ہے، لیکن معنی، عظمت اور شان کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی، لیکن آیات کے لحاظ سے اس سے بڑی صورتیں موجود ہیں۔ تو اس صورت کو کے اندر اللہ تعالیٰ کی جامع تعریف، جامع حمد ہوتی ہے، اور فاتحۃ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں، جیسا کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، یہ قرآن پاک کی ابتدا کرنے والی صورت ہے، اور یہ ام الکتاب یا القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ جیسا کہ اس کو دعا کہا گیا ہے، تو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر، میری مدد کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں پورا قرآن ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی تو نے مجھ سے درخواست کی، اور یہی قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان ایک تعلق ہے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے معتبر روایات کی روشنی میں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل صورت یہ سورہ فاتحہ، اس سے پہلے کسی صورت کی چند آیات نازل ہوتی رہیں، جیسے سورہ علق کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر وغیرہ کی چند آیات نازل ہوئیں، لیکن ان کے بعد مکمل صورت نازل ہونے والوں میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ تھی۔ یہ صورت بھی اگرچہ اللہ کا کلام ہے، مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی، یعنی یوں سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کا تعلق ذکر کیا جائے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی بندگی کے ذریعے اللہ سے دعا کرے۔ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے، جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، سیدھے راستے پہ آ جانے کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ تو ہمیں یہ صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہے،
اور اس میں ایک بات ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو قرآن پاک سے اجرت لوگ لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں کسی وجہ سے، تو بعض لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، جبکہ اس سے جیسا کہ اس صحابی نے دم کیا، اس سے پیسے لیے، اجرت لی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 5737 نمبر حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب کی کتابت کرنے، طباعت کرنے، جلد بندی کرنے، خرید و فروخت اور تعلیم وغیرہ پر اجرت نہایت پاکیزہ اجرت ہے۔ اہل کتاب کو جو اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لینے پر ملامت کی گئی ہے، اس کی وجہ ان کا حق کو چھپانا تھا اور دنیاوی مفاد کے لیے غلط فتوے دینا تھا۔ یعنی وہ لوگ اللہ کی کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ سے حق کو چھپاتے تھے اور دنیاوی مفاد کے لیے غلط فتوے دیتے تھے پیسے لینے کے لیے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم تھوڑی اجرت کے لیے کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو۔ یہ اس کی آگے تفصیل آئے گی سورہ بقرہ میں 41 نمبر آیت میں، 79 نمبر آیت میں، 174 نمبر آیت میں، اور سورہ آل عمران کے 187 نمبر آیت میں انشاءاللہ آگے ان کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا معنی اور مفہوم اور کچھ ضروری چیزیں تھیں جو ایک مسلمان کو قرآن پاک کا مطالعہ، اس کی تعلیم اور اس کی تدریس شروع کرنے سے پہلے کرنی چاہیے، اس کا علم ہی ہونا چاہیے۔ اگر واقعی وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو اس قرآن کے ذریعے اس سورہ فاتحہ کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور پھر اس قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں جو کوئی حق کی بات کہی وہ اللہ کی توفیق سے، اور اگر کوئی ایسی بات اس میں کہی ہے تو وہ میری ناعلمی اور میری کم علمی اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق ہی الا باللہ۔